آج ملک بھر میں یوم دفاع جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر پاک فوج کی جانب سے توپوں کی سلامی دی گئی۔ توپوں کی سلامی کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ نماز فجر میں ملک کی سلامتی، معیشت، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ پاک فوج کے جوانوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ 6 ستمبر کا دن شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ گلیاں، بازار، عمارتیں سبز جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے جگمگا اٹھی۔ سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں روحانی مناظر نے فضا کو معطر کر دیا۔ گھروں، مساجد اور شاہراہوں پر روشنیوں کی بہار، درود و سلام، نعت خوانی کی محافل اور جلوسوں کا اہتمام۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنسز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو خراج عقیدت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات اور اسلام کے لیے جدوجہد موضوع گفتگو۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے مشعل بردار جلوس، نعت خوانی اور درود و سلام کی صدائیں، شہریوں کی بڑی تعداد میں مشعلیں اٹھا کر جلوس میں شرکت۔ جلوس جامعہ حزب الحناف سے شروع ہو کر ریگل چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ پی ایچ اے کی جانب سے شہر بھر میں شاندار چراغاں، دفاتر، شاہراہوں پر دلکش روشنیوں کا اہتمام۔ جیل روڈ، کرتبہ چوک، کلب چوک اور اسمبلی ہال چوک روشنیوں سے منور۔ کلاک ٹاور، لبرٹی چوک اور استنبول چوک دلکش مناظر پیش کرنے لگے۔ مین مارکیٹ، ویلنسیا ٹاؤن اور اڈا پلاٹ سمیت شہر بھر جگمگا اٹھا۔ 12 ربیع الاول کی ریلیوں اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات مکمل۔ 2498 جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 60,000 سے زائد افسران اور اہلکار تعینات۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور بولے، پنجاب بھر میں تقریبات کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ حساس شہروں میں سیف سٹی کیمروں کی مدد سے محافل اور ریلیوں کی مانیٹرنگ کی جائے۔ آر پی او، سی پی اوز اور ڈی پی او سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کریں۔ دشمن اگر جارحیت دکھائے گا تو مارا جائے گا۔ 6 ستمبر بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا دن، بہادری کی لازوال داستانیں رقم کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ آج یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا۔ 6 ستمبر 1965 کو افواج پاکستان اور غیور عوام نے عیار دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، دشمن کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملایا۔ پاکستانی قوم آج پھر عہد کرتی ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ 1965 کی جنگ قومی تاریخ کا درخشاں باب، دشمن کو عبرتناک شکست اور شجاعت کی نئی تاریخ رقم ہوئی۔ 1965 کی 17 روزہ جنگ میں پاکستان نے 35 طیاروں کو فضا اور 43 کو زمین پر تباہ کیا۔ 32 بھارتی طیاروں کو طیارہ شگن گنوں نے نشانہ بنایا۔ مجموعی طور پر بھارت کے 110 طیارے تباہ ہوئے۔ جناب آصف علی زرداری صاحب کی بہن کو، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی نان کو انہوں نے عید کی چاند رات کو انہوں نے پابند سلاسل کیا، اور اس وقت ان کی غیرت کہاں تھی؟ کیا وہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ اس ملک کے لیے ان کی قربانیاں اس خاندان کی کم ہے؟ انہوں نے کیا، انہوں نے تو ایک بکری شہید نہیں کرائی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے دوران ایک بار پھر گرما گرمی، پیپلز پارٹی کی رکن نرگس فیض ملک کی تنقید پر ایوان میں شور شرابہ۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے، جمہوریت، انتقام اور سیاسی روایت پر سخت جملوں کا تبادلہ۔ نرگس فیض ملک بولی، پی ٹی آئی دور میں فریال تالپور کو عید کی رات پابند سلاسل کیا گیا۔ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے تو آج تک بکری بھی قربان نہیں کروائی۔ علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کے واقعے پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی متفقہ مذمت۔ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر واقعے کی نازیبا، افسوسناک اور غیر جمہوری قرار دیا۔ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی نے پولیس پر ملزمہ کو فرار کرانے کا الزام عائد کیا۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا اظہار افسوس، کہا فیملی خواتین سے بدسلوکی کی
پرزور مذمت کرتا ہوں۔ سمیع اللہ خان بولے سیاسی رواداری کی جگہ ذاتی انتقام کا کلچر فروغ پا رہا ہے، ایوان کو یک زباں ہو کر واقعے کو غلط کہنا چاہیے۔